بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ شامی کا مقدمہ زیر درس ہے، اور اس مقدمے کا 2 درس ہو چکا۔ نہیں، اس سے پہلے والا جو درس ہوا تھا وہ تسمیہ کا تھا، اور مقدمے کا ایک درس۔ آج دوسرا درس دیکھیے، جو یہاں سے وقد التزمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو توجہ سے عبارت سننی ہے اور ترجمہ، اور اس پر ہم جو کچھ تشریحات میں عرض کریں پوری توجہ سے، اور ہماری ہر بات پر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَدِ الْتَزَمْتُ فِيمَا يَقَعُ فِي الشَّرْحِ مِنَ الْمَسَائِلِ وَالضَّوَابِطِ مُرَاجَعَةَ أَصْلِهِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ وَغَيْرِهِ خَوْفًا مِنْ إسْقَاطِ بَعْضِ الْقُيُودِ وَالشَّرَائِطِ۔ فرمایا علامہ شامی نے کہ میں نے التزام کیا ہے، اپنے اوپر لازم کر لیا، شرح میں جس قدر بھی مسائل و ضوابط واقع ہوئے، مسائل فرعیہ اور کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ان سے اوپر ہوتے ہیں، جن کی حیثیت قواعد کی ہوتی ہے، ضوابط کی، اس لیے مسائل کے ساتھ ساتھ ضوابط بھی کہا۔ تو مسائل و ضوابط میں سے جس قدر بھی شرح میں واقع ہوئے، ان میں ہم نے التزام کیا ہے کہ اس کی اصل کی طرف مراجعت کر لیں، جس سے مصنف نے، شارح نے نقل کیا ہے۔ مراجعت اصلہ المنقول عنہ، مراجعت اصلہ یہ مفعول ہے التزمتو کا۔ تو جس قدر بھی مصنف نے، یعنی شارح نے، علامہ علاء الدین حسکفی نے، تو فی الشرح سے مراد در مختار ہے، اور اس کی اصل جس سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہاں سے ہم دیکھیں، اس کی طرف رجوع کریں اور وہاں سے نقل کر لائیں۔ وغیر ہی، اور صرف ان کی اصل کی طرف مراجعات نہیں، بلکہ اور بھی، اصل کے علاوہ بھی دیگر کتابوں کی طرف بھی ہم مراجعات کریں گے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ اس اندیشے سے کہ کہیں بعض قیود اور شرائط چھوٹ نہ گئی ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی قید وہاں ملحوظ ہے، کوئی شرط وہاں معتبر ہے، اور مصنف نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو چھوڑ دیا، چھوڑ دینے سے کیا ہوا اور کیوں چھوڑا؟ یا تو یہ کہ توجہ نہ ہوئی، چھوڑ دیا، یا پھر یہ کہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، لوگوں کے مطالعے پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اور یہ بہت ہوتا ہے متون میں، یہ بہت ہوتا ہے کہ فرائض بیان کرتے ہوئے، شرائط بیان کرتے ہوئے اصل بات بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں قیود بھی معتبر ہوتی ہیں، وہ سامع اور قاری کے حوالے کہ وہ معہود اور معروف ہے۔ اب جو چیز معہود اور معروف ہو، اس کو کیوں بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ تو بعض قیود اور شرائط جو ساقط ہو گئی ہوں یا ساقط کر دی گئی ہوں، اس کے اندیشے سے کہ اگر کچھ چھوٹ جائے تو ہم لے لیں، یا ہم سے کچھ چھوٹ نہ جائے، کیونکہ علامہ شامی سب کا احاطہ کرنا چاہ رہے ہیں۔
وزدت كثيرا من فروع مهمة فوائدها جمة ومن الوقائع والحوادث على اختلاف البواعث والأبحاث الرائقة والنكت الفائقة وحل العويصات واستخراج الغويصات وكشف المسائل المشكلة وكشف المسائل المشكلة وبيان الوقائع المعضلة والدفع الإرادات الواهية من أرباب الحواشي والانتصار لهذا الشارح المحقق بالحق ورفع الغواشي. تو یہ تو کہا کہ ہم نے التزام کیا ہے ہر عبارت کی اصل کی طرف مراجعت کا، اور پھر کیا کیا ہم نے بہت فروع کا اضافہ بھی کیا ہے، بہت ساری فروع کا. اب دیکھیے گا آپ ایک طریقہ علامہ حسکفی کا، یہ علامہ تمرتاشی کی تنویر الابصار پر کچھ جزیات کا اضافہ کرتے ہیں وہ در مختار میں، تو ان کی پوری عبارت کی شرح کے بعد فروع کا ایک ٹائٹل دیتے ہیں، ہے نا، ذیلی، اور پھر اضافہ پیش کرتے ہیں. تو ان مسائل فرعیہ جو فروع کے تحت ہے ان پر بھی حاشیہ لگانے کے بعد علامہ شامی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ کچھ ان سے بھی چھوٹ گئے تو پھر علامہ شامی بھی فروع کا ایک ذیلی عنوان قائم کرتے ہیں، اور پھر تزید تو ہے نا، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھ دیا اس کا تو ہم اس کی شرح کریں گے، اس کی تفصیل بتائیں گے، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہی نہیں اور بیان کرنے کی چیز ہے ہم اسے بیان کریں گے کس طور پہ؟ فروع. تو اسی کو کہا کہ ہم نے بہت اہم فروع کا اضافہ کیا جن کے فوائد بہت ہیں. اب یہ کہ فوائد ہوا جمع، یا تو یہ مستقل جملہ ہو تو فوائد ہوا مبتدا جمع الخبر، اور یا پھر بدل ہو اور جمع جو ہے وہ تمیز ہو. تو من زدت کثیرن، تو کثیرن کا بدل. بہت سارے فروع، اہم ترین فروع ہیں سے اس کے فوائد، اس کے کثیر فوائد ہم نے اضافہ کیے. اور اسی سے متعلق یہ بھی ہے کہ ہم نے اضافہ کیا بہت سارے وقائع اور حوادث جو بواعث کے اختلاف پر مبنی ہے. جی، بواعث جمع باعث اور باعثہ وجہ، سبب، کوئی وجہ جو کسی چیز پر آمادہ کرے، سبب بنے. تو مختلف اسباب کی بنیاد پر مختلف وجہوں ہیں کے پیش نظر جو الگ الگ وقائع اور حوادث ہوتے رہے. وقائع اور حوادث سے مراد کوئی ایسا مسئلہ نیا سامنے آ گیا ہے، جیسے جو کچھ مسائل آتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں وہ علی سبیل الفرض، ایک ضابطہ، ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو کر لو، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، فرض کر کے نا، ایسا ہو جائے تو ایسا کر لو، خدا نخواستہ پانی بھی نہ ملے اور مٹی بھی نہ ملے تو اب کیا ہوگا، تو یہ فرض ہے نا. تو پھر بغیر پانی اور بغیر مٹی کے آپ جو ہے تشبہ بالمصلین کر لو، جب پانی مٹی مل جائے تو آپ تیمم کر لو، وضو کر لو، نماز پڑھ لینا، اعادہ کر لینا، ٹھیک ہے. اور واقعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا اعلیٰ سبیل فرد نہیں ہو گیا، ایسا یہ ہوتا ہے فتاوا میں. یا کس میں ہوتا ہے؟ لوگ سوالات بھیجتے ہیں، فلاں نے فلاں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرعی؟ تو یہ وقائع ہے نا، یہ واقعہ ہے، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، اگر تو نے فلاں سے بات کیا تو تجھے طلاق. اب فرمائیے کہ کیا ہوگا؟ اس نے بات تو نہیں کیا، اس نے موبائل پر میسج کر دیا، تو میسج کرنا بات کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہے، اسی کو وقائع کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور حوادث
نوازل کیا بولتے ہیں؟ حوادث، وقائع، آج کل کیا بولتے ہیں؟ فتاوا، آج کل کیا بولتے ہیں؟ تو یہ ہے، تو مختلف اسباب کی بنیاد پر جو کچھ مسائل واقع ہوتے رہے وہ ان کا بھی ہم اضافہ کریں گے. والابحاث الرائقہ، اور بڑی اچھی اچھی بحثوں کا بھی اضافہ کریں گے. والنکت الفائقہ، اور بہت ہی بلند و بالا علمی دقائق اور نکات. نکتہ کی جمع نکت، اور نکتہ کہتے ہیں کسی علمی باریک بات کو، کسی علمی بات کو جو ہے نا بداعتن سمجھ میں نہ آئے، توجہ نہ ہو، لیکن توجہ کریں تو سمجھ میں آئے. لیکن یہ نکت کیسے ہوں گے؟ فائقہ. کیا ہوں گے؟ فائقہ کا معنی بلند و بالا، اعلیٰ، ہلکے پھلکے نہیں. اسی طرح سے ہم کس چیز کا اضافہ کریں گے؟ وحل العویسات و استخراج الغویسات، یہ سب ہے نا گویا کہ عطف کثیرن پر ہی. اور غویسات سے مراد وہ پیچیدہ مقامات، مشکل مقامات جو پھنس گئے ہوں، عقدہ جو کھل نہیں پاتا، پیچ در پیچ مشکل مقامات ہیں. تو مشکل مقامات کو حل کرنے کا بھی اضافہ کریں گے. مشکل مقامات ہوں گے ہم حل کریں گے. واستخراج الغویسات، اور غویسات سے مراد یہاں پر وہ جواہر جس کو حاصل کرنے کے لیے سمندر کی اتھاہ گہرائی میں جانا پڑتا ہے نا. گہرائیوں میں موجود جو موتیاں ہیں اور جواہر پارے ہیں، ان کے استخراج میں، ان کا استخراج بھی ہم کریں گے. مشکل مقامات کو حل بھی کریں گے، اور جو ان کی تہوں میں اور ان کی پنہائیوں میں جو ہیرے جواہر موتیاں جو چھپے میں ہیں، ان کو ہم باہر نکال لائیں گے. یہ کون بول رہا ہے؟ اتنی بڑی بڑی بات جو ہے نا ذہن میں رکھیے تو سمجھ میں آئے کہ جو بھی بات ہے وہ سب موتیاں ہیں. اب یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی موتی، کیا موتی، موٹی موٹی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آدمی اپنے دماغ کو کوسے نا، یہ ہیں تو سب علمی باتیں، یہ سب باتیں آئیں گی. چلیے اور کیا کریں گے؟ وکشف المسائل المشکلہ وبیان الوقائع المعضلہ. تو مشکل مسائل کو ہم کھول کر رکھ دیں گے، اور پیچیدہ واقعات کو ہم بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ غور کریے گا تو مصداق کے اعتبار سے سب کے سب زیادہ تر مترادفات ہیں. اور کیا کریں گے؟ وَدَفْعَ الْإِرَادَاتِ الْوَاهِيَةِ مِنْ أَرْبَابِ الْحَوَاشِي وَالْإِنْتِصَارَ لِهَذَا الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ بِالْحَقِّ وَرَفْعِ الْغَوَاشِي. نیز ارباب حواشی کی طرف سے جو بیکار قسم کے سوالات اور ایرادات اور اعتراضات وارد ہوئے، ہم سب کو دور دفع کر دیں گے. ایرادات واہیہ کہہ دیا انہوں نے، اور واہیہ کا مطلب بیکار ہو، یعنی جو اصل میں واقع ہوتے ہی نہیں. کچھ تو ایرادات ہیں جو واقعتاً ایراد ہے وہاں پہ، اس عبارت پر اعتراض پڑتا ہے، اور کچھ ایسے ایرادات ہوں گے جو آپ کے دماغ نے سوچ لیا، لیکن اگر غور کریں گے نا تو وہ ایراد جو ہے نا ایراد نہیں ہے، بلکہ پلٹ جائے گا آپ ہی کے اوپر. تو ایسے ایرادات واہیہ کو ہم نے دفع کر دیا. یہ ایرادات واہیہ کس کی طرف سے؟ ارباب حواشی. بہت لوگوں نے حاشیے لکھے ہوں گے نا، کس کتاب کے حاشیے؟ در مختار پہ حواشی بہت ہیں. تو یہ اس کا ہم اضافہ کریں گے. کسی محشی نے ایراد کر دیا اور وہ ایراد آتا نہیں تو ہم اس کو دفع کریں گے. اور ایسے مقام پر ہم شارع کی حمایت و تائید کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ والانتصار لہذا الشارح المحقق، ہم حق بات پر اس شارح محقق کی نصرت، حمایت، تائید، ان کو سپورٹ کریں گے، ہے نا. ورفع الغواشی، حق بات بیان کر کے اور غواشی دور کر کے.
غواشی، غواشی کیا چیز ہے؟ غاشیہ کی جمع جو ڈھک دے، پردے، پردے، ڈھکن، ہے نا؟ کوئی بھی چیز کسی چیز کو، تو اس کا مطلب یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس پر قسم قسم کے ڈھکن یا پردے لگے ہوئے، ان غواشی کو آپ ہٹائیے تو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، تو وہ غواشی کو ہم ہٹا دیں گے. تو غواشی کو جو ہے پردوں کو ہٹا کر کے اور حق بات بیان کر کے ہم اس شارح موقع کی نصرت و حمایت کریں گے. مع عزو کل فرع الى اصلہ وکل شیء الى محلہ، ساتھ کس کے؟ ہر فرع کو اس کی اصل کی طرف منسوب کر کے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جس قدر جزیات علامہ حسکفی بیان کریں گے تو کہاں سے انہوں نے وہ جزیہ لیا ہے ہم وہ ماخذ بھی بتا دیں گے. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ زیادہ تر ہم نے غرر و غرر سے لیا ہے اور باقی کہیں اور سے لیا، تو ہم نے نقد بیان کر دیا. لیکن یہ علامہ شامی کیا کریں گے؟ ہر مقام پر ہے نا اس کی اصل اور ماخذ بتا دیں گے، عزب کریں گے، نسبت کا اظہار کر دیں گے، اور ہر شے کو اس کے محل کی طرف منسوب کر دیں گے، پھیر دیں گے. ہر شے اپنی محل کی طرف جائے گی. یہ وہ بات کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے کہہ دیا اور حوالہ نہیں دیا ہے، یا آپ کا ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ توارد تھا، دل پر یہ القاء ہو گیا، آپ نے کہہ دیا، مگر وہی بات فلاں امام نے، فلاں مصنف نے بیان کی ہے، ہم بتا دیں گے یہ وہاں بھی ہے. تو ہر شے کو اس کے محل کی طرف ہم پھیر دیں گے. حتی الحجج والدلائل وتعلیلات المسائل ما كان من مبتکرات فکری الفاتر ومواقع نظری القاصر اشیر الیہ وانبہ علیہ. یہاں تک کہ حجج اور دلائل اور مسائل کی تعلیلات ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جتنے براہین ہیں، دلائل ہیں، حجت کی جمع اور دلیل کی جمع اور تعلیل کی جمع، مسائل جتنے بھی بیان کیے گئے ہے نا در مختار میں، ان کی جو وجہ ہو، جو دلیل ہو، جو حجت ہو، جو برہان ہے، وہ سارے کے سارے جو میرے ذہن نے اخذ کیا ہے من مبتکراتی فکر الفاتر، میری فکر اور میری نظر نے جس کو اخذ کیا ہے. اور مبتکرات کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز بالکل نئی، ہے نا، بالکل نئے طور پر اس کو اخذ کرنا، ابتکارا، کوئی نئی چیز بنانا، اس کو ابتکار بھی کہتے ہیں. بکرا ہے نا، فکر، با کافرات، نئی، جدت، جدید، صبح سویرے. مبتکرات میرے ذہن کی اپج ہے نا، میرے ذہن اور میری فکر کا نتیجہ. یہ نہیں کہ ہم نے کہیں سے اخذ کیا ہے، ہمارے ذہن نے وہ چیز ہم کو بتائی. تو بہت ساری ایسی دلیلیں اور تعلیلات جو کہاں سے لی، کہاں سے ملی، اپنے ہمارے ذہن میں آئی، وہ بھی ہم بیان کریں گے. لیکن فکری کے ساتھ فاتر کہہ دیا اور نظری کے ساتھ قاصر کہہ دیا، یہی طریقہ ہے کہ اپنی فکر کو بہت بلند مت کہیے، ہے نا، کہیے کہ ہم فقیر حقیر کو جو کچھ سمجھ میں آیا ہے نا. فاتر کا معنی ہے تھکی تھکی، ہماری فکریں فاتر اور نظریں قاصر، کوتاہ نظر اور تھکی مادی فکر. یہی طریقہ ہے تواضع کا. جو فکر تھکی مادی ہوگی اس میں کچھ آئے گا، اور جو نظر کوتاہ ہو بتائیے وہ کچھ دیکھ پائے گا. لیکن یہ طریقہ ہے، اپنی پھکائی مت کرو زیادہ، ہاں، کنٹرول میں رہو. اپنی اچھی اچھی باتیں آئیں تو بیان کرو، مگر کہو کہ اس حقیر دماغ میں جو آیا، ہاں، اس فقیر کے دماغ میں جو آیا،
تو اسی لیے کہا فکر الفاتر و مواقع، اور جہاں جہاں ہماری قاصر اور کوتاہ نظریں پڑی ان مقامات میں، ان سب ہماری نظر قاصر میں جو تعلیلات اور دلائل اور حجتیں آئیں، میں کیا کروں گا؟ ان کی طرف اشارہ کروں گا اور ان پر تنبیہ کروں گا، سب بتاؤں گا۔ جناب تب تو بڑی دلچسپ کتاب ہو گئی نا، ہم کو سب ملے گا یہاں پہ، دلیل بھی، تعلیل بھی، حجتیں، براہین سب ملیں گے، یعنی دو کتابوں میں ہیں وہ بھی اور جو دماغوں میں ہیں وہ بھی۔ وَبَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي بَيَانِ مَا هُوَ الْأَقْوَى وَمَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وبيان الراجح من المرجوح فيما أطلق في الفتاوى أو الشروح معتمدا في ذلك على ما حرره الأئمة الأعلام من المتأخرين العظام۔ اور علامہ شامی کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ میں نے پوری محنت صرف کر دی، وبذلت الجهد فی بیان ما هو الاقوا، یہ جس قدر مسائل بیان کیے گئے در مختار میں، ان میں جو اقوا ہے اور جس پر فتویٰ ہے، راجح قول ہم نے بیان کر دیے پوری محنت کے ساتھ۔ اقوا کو بیان کرنے میں اور ما علیہ الفتویٰ کو بیان کرنے میں اور مرجو کے مقابل راجح کو بیان کرنے میں ہم نے پوری محنت صرف کی ہے۔ ان مسائل میں سے کہ جن کو کتب فتاوا میں یا کتب شروع میں مطلق رکھ دیا گیا تھا، یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ مفتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ایک قول بیان کر دیا اور چھوڑ دیا، علیہ الفتویٰ ہے کہ نہیں ہے، راجح ہے کہ مرجو ہے نہیں بتایا گیا۔ ہم اپنی پوری محنت سے وہاں پہ راجح کو مرجو سے ممتاز کر دیں گے، لیکن آپ کریں گے کہاں سے؟ کہاں سے راجح بیان کریں گے؟ تو کہتے معتمدن فی ذالک، اعتماد کرتے ہوئے اس معاملے میں ائمہ اعلام کی تحقیق و تحریر پر۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرے دماغ میں آ جائے، میں دماغ میں یہ علی الفتویٰ کیسے آئے گا؟ تعلیلات تو آئیں گی ہی، اگر علی الفتویٰ تو ائمہ اعلام بتائیں گے نا، مفتہ بھی قول کون ہے؟ تو ائمہ اعلام نے جو کچھ محرر کر دیا، محقق کر دیا، تحقیق سے ثابت کر دیا کہ یہی علیہ الفتویٰ ہے، یہی مفتہ بھی ہے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم بتا دیں گے کہ یہ راجح قول ہے۔ یہ کون سے ائمہ اعلام؟ من المتاخرین العظام، یہ متقدمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، ائمہ مجتہدین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ متاخرین اعظام۔ اب متاخرین اعظام کہہ دیا تو مثال نہ دینی پڑے گی کون سے متاخرین مراد ہیں؟ آج کے مفتیان کرام، کل متاخرین العظام، کل امام من المتاخرین العظام، کل امام ابن الحمام و تلمیذیہ العلامتی قاسم و ابن امیر الحاج و مصنف الرملی و ابن نجیم و ابن الشلوی و شیخ اسماعیل الحائق و الحنوتی السراج وغیرہ ممن لازم علم الفتوى من اہل التقوی۔ مثالیں دے دی انہوں نے۔ ائمہ اعلام کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے ہم مفتہ بھی قول اور راجح قول کو بیان کر دیں گے۔ کون سے ائمہ اعلام؟ امام ابن حمام، صاحب فتح القدیر، علامہ کمال الدین، ان کے دونوں تلامذہ، یہ تو محقق الاطلاق ہیں، تو ان کے تلامذہ کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے نا، جن میں ایک حضرت علامہ قاسم ابن فتح البغا ہے، اور بہت بڑے رائٹر ہیں، بڑے مصنف ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، علامہ قاسم ابن فتح البغا، بہت کتابوں کی شرح انہوں نے لکھی۔ اور اسی طرح دوسرے تلمیذ امام ابن حمام کے حضرت سیدنا محمد ابن امیر الحاج، صاحب حلبۃ المجلی، اور التحریر جو علامہ کمال الدین ابن حمام کی کتاب اصول میں اس کے شارح التحریر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے پہلے شاگرد جو علامہ قاسم، وہ ان کی جو کتاب ہے اصول فقہ، اصول میں عقائد میں مسائرہ، اس پر علامہ قاسم ابن فتح البغا نے لکھی۔
وہ بھی حاشیہ ان کا ہے۔ یہ دونوں بڑے جلیل القدر فقہا ہیں بہت بلند مقام و مرتبے والے فقہا ہیں۔ کون؟ علامہ قاسم ابن فضل البقاء اور علامہ ابن امیر الحاج ہیں۔ منیت المصلی کی شرح ان کی بڑی مقبول ہے، حلبۃ المجلی، اور جو بہت ہی معتمد ہے نماز کے مسائل میں۔ تو ان کے دونوں تلمیذی ہی کون سے؟ علامہ قاسم اور علامہ ابن عامر الحاج۔ اور خود مصنف نے بھی، مصنف کی یہ کتاب ہے، مصنف سے مراد شارح نہیں ہے، صاحب تنویر علامہ غزی، ان کی بھی تو کئی کتابیں ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا، اور دیکھ لیجیے آپ ان کی کتابیں۔ اس مصنف نے جو تحقیقات پیش کی، ان کے مجموعہ فتاوی بھی، عیون المسائل، معین المفتی والمستفتی، تو مصنف کی تحقیق، اور علامہ خیر الدین رملی، علامہ صاحب فتاوی خیریہ، علامہ ابن نجیم مصری، اور ان سے واضح یہی ہے کہ علامہ زین الدین بن نجیم صاحب البحر ہیں، اور علامہ ابن الشلبی، شلبی یہ بھی ہیں، شیخ اسماعیل الحائق، اور علامہ حنوتی، علامہ سراج حنوتی، اور اسی طرح اور بھی لوگ، وغیرہم، اتنے ہی نہیں بلکہ اور بھی، ہاں، علامہ ابن عبد البر، ابن الشحنہ، وہ بھی بڑے جلیل القدر ہیں، اور بھی یہ وہ علماء جنہوں نے علم الفتویٰ کو لازم پکڑا اہل تقویٰ میں سے، اہل تقویٰ میں سے علم الفتویٰ۔ ہاں، اب یہ دو چیزیں یہاں پر بڑی اہم ہوتی ہیں، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، وہ ہے کہ ارباب فتویٰ جو اہل تقویٰ ہوں، ہے نا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہے، بہت بڑا امام ہے، لیکن فتویٰ سے اس کو شغل نہیں ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے، مصرف نہیں ہے، اس کا مصروفیت نہیں ہے، مشغلہ نہیں ہے، تو اس کے فتوے کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فتوے سے شغل جس کو ہو، لازمہ علم الفتویٰ، اور جو فتوے سے شغل رکھے، دھڑا دھڑ فتویٰ دیتا رہے، لیکن متقی پرہیزگار نہیں ہے، خوف الہی نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں فتاویٰ کی جو ہے نا وہ غیر معتبر ہوئی۔ تو اہل تقویٰ میں سے جنہوں نے علم الفتویٰ کا التزام کیا، لازم پکڑا، وہ لگے رہتے ہیں اسی میں، ان لوگوں میں سے جتنے بھی علماء اور اہل تحقیق ہیں، ان کی تحقیق میں جو محقق اور مفتہ بھی اور راجح مسئلہ ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ علامہ شامی نے بتا دیا نا سر، تو فرماتے فدون کا حواشی ہائی الفریدہ، هي الفريدة في بابها، والفائقة على أطرابها، المسفرة عن نقابها لطلابها وخطابها، تو لو نا یہ حواشی فدون کا پکڑو، لو هي الحواشی، فدون کا حواشی، اور حواشی سے مراد ان کی اپنی کتاب یہ حاشیہ ہی ہے نا، یہ حواشی جو ہیں یہ بہت سارے حواشی کے جامع بھی ہیں، اور بہت ساری تحقیقات بھی اس میں ہیں، تو لو پکڑو ایسے حواشی جو اپنے باب میں منفرد اور یکتا اور بے مثل و بے مثال ہیں۔ الفریدہ کا معنی کیا ہے؟ فریدہ کا معنی ہاں، بے مثال، منفرد۔ آ گئی ایسی شاندار کتاب جو اپنے باب میں منفرد ہے۔ الفائقہ علی اطرابها، یہ وہ فریدہ ہے جو اپنی تمام سہیلیوں پر فائق ہے، اپنے تمام معاصرات پر۔ المسفرہ عن نقابها، جو اس کے چہرے پر پڑے ہوئے
حجاب اور نقاب کو کھول دینے والی ہے. اس کے لیے لط اللہ بہا و خطا بہا، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کو طلب کرنے والے اور اس کو پیغام دینے والے. خطاب، خطبہ، نکاح کا پیغام دینا خطبہ کہتے ہیں نا، خطاب. یہ ایک ایسی تعبیر انہوں نے استعمال کی ہے جس سے مقصود تو ان کا اپنا حاشیہ ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آتی ہے، تو اس لیے المسفرہ عن نقابها الفائقہ علی اطرابها لطلابها وخطابها کہا ہے نا. جو ہیں چہرے سے نقاب کو الٹ دے ان لوگوں کے لیے جو اس سے نکاح کرنا چاہیں یا اسے حاصل کرنا چاہیں. تو جس کو کسی خاتون سے نکاح کرنا ہو تو اس کو اجازت ہے نا کہ وہ ایک نظر دیکھ لے. اگر وہ طالب ہے یا خاطب ہے تو ایک نظر دیکھ لے. سرکار نے فرمایا کہ اس سے محبت بڑھے گی، ہے نا. اور تو ایک نظر دیکھنے کے لیے کوئی ہو تو صحیح جو چہرے سے نقاب الٹ دے. تو یہ ہمارا حاشیہ ہے، جو ہمارا حاشیہ جو ہے نا چہرے سے نقاب. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو سست ہوں، جو اس حاشیے سے نکاح کرنا چاہیں ان کے لت اللہ بہا خطہ بہا، اس حاشیے سے جو اس حاشیے کے طالب ہوں، خاطب ہوں، یعنی طلب کرنے والے، اس کو حاصل کرنے والے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے. تو کہہ رہے ہیں کہ لو پکڑو ایسے حواشی جو اپنے باب میں منفرد اور یکتا ہیں، جو اپنے جیسے دیگر حواشی پر فائق اور برتر و بالا ہے، جو ان تمام کے چہروں سے نقاب الٹ دینے والا حاشیہ ہے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے طالب اور خاطب ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ سب اپنے حاشیے کی تعریف ہے نا. ہاں. قد ارشدت من اختار من الطلاب فی فہم معانی هذا الكتاب فلہذا سمیتها رد المختار على الدر المختار وانی اقول ما شاء الله كان وليس الخبر كالعيان فسيحمدها معاينها بعد الخوض في معانيها. تو کہتے ہیں کہ میں نے ہدایت کر دی ہے طلاب میں سے جو لوگ بھی حیران و پریشان، من اختارا، جو در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان ہے، حیران. من اختارا، طالبین میں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں کس معاملے میں؟ اس کتاب کی کے معانی کی سمجھ میں، در مختار کے معانی کی سمجھ میں جو حیران و پریشان سرگرداں ہیں، ان کو ہم نے راستہ دکھا دیا. اسی وجہ سے تو ہم نے اس کا نام کیا رکھا؟ مختار. تو مختار کو پھیر دینا یہی ارشاد ہے، ہدایت دے دینا. مختار جو پریشان ہے اس کو پھیر دیا دوبارہ در مختار ہی کی طرف، جا اسی میں تو سب ہے. وَإِنِّي أَقُولُ، اور میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا. یہ نہیں کہ میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، بار بار بولتے نا میں نے کیا. جو کچھ اللہ نے کرا لیا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعَيَانِ، اور خبر جو ہے نا وہ دیکھے جیسی نہیں ہوتی. شنیدہ کہ بہت مانندہ دیدہ، یہ تو بات علامہ اسکفی نے بھی کہی تھی. لو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، آئیے برگردانی کریے اور دیکھیے آنکھیں کھول کر کے، اور دونوں آنکھیں کھولیے گا، ایک ناک نہیں، دونوں آنکھیں کھول کر کے دیکھیے. خبر جو ہے معائنہ کی طرح نہیں ہوتی اور معائنہ خبر کی طرح نہیں. تو سنی سنائی باتوں پر نہیں، آپ برگردانی کریے اور دیکھیے کہ کیا کچھ جواہر پاٹے اس میں موجود ہے. فصل احمد وہاں جب دیکھیں گے تو اس کا دیکھنے والا اس کی تعریف ضرور کرے گا. دیکھنے والا، ہاں، اسی لیے معاین کہا میں نے، عاینہ سے، ورنہ معانی بھی ہو سکتا ہے. معانات یعنی جو اس کے حل کرنے میں پریشان رہا،
بڑی دقت سے جس نے اس کو حل کیا. معانی بعد فی معانی، معانی فی معانی، معانی فی معانی. تو معانی اگر ہے نا تو جو اس کے عناءات اور مشکلات میں پڑا، جس نے جھیل کر کے مشکلات جھیل کر کے حل کیا. لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ معاین، عاینہ یعاین معاینہ. تو جس کو توجہ کی نگاہ سے دیکھ لیا وہ اس کی تعریف کرے گا. بعد الخوض فی معانیہا، اس کے معانی میں غور و خوض کے بعد اس کی تعریف کرے گا. تو میں نے عرض کیا جمعت بتوفیق الہی مسائل رقائق الحواشی مثل دمع المتیم مثل دمع المتیمم، متیمم نہیں ہے یہ، متیمی. جمعت بتوفیق الہی مسائل رقاق الحواشی مثل دمع المتیمی وما ضر شمسا اشرقت في علوها جحود حسود وهو عن نورها عمی. اور متیم یہ تیم سے ہے، تیمم سے نہیں ہے نا. تو تیم سے تعمیم اصل ہے اس کا. تو جو کسی کے عشق میں جو نا پاگل ہو جائے، محبت میں مجنون ہو جائے، فراق میں ہے نا تڑپے، کسی کی محبت میں اتنا وارفتہ ہو جائے کہ اس کی جدائی اسے برداشت نہ ہو. متیمی تو ظاہر ہے کہ گلی کوچوں میں روتا پھرے گا نا، اس کے آنسو موٹے موٹے آنسو نکلیں گے اس کے. ہاں، حضرت بریرہ کا واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے. حضرت مغیث، انہوں نے اختیار ملا تو چھوڑ دیا مغیث کو. وہ غلام تھے، یہ باندھی تھی، ان کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا. اس نے چھوڑ دیا، مجھے نہیں رہنا ان کے. تو مغیث کہتے پھرتے تھے کہ بات کر لو ذرا بریرہ سے کہ مجھے نہ چھوڑے. موٹے آنسو گرتے تھے. تو حضور فرماتے کہ مجھے حیرت ہے کہ بریرہ اتنا جو ہے ناپسند کرتی ہے مغیث کو، اور مغیث ہے کہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں بریرہ کے لیے، یعنی ان کی چاہت میں وارفتہ ہے. تو یہ سب میں نے کیوں بات بتائی؟ متیمی کو سمجھانے کے لیے کہ ایسے موٹے آنسو ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مسائل جمع کر دیے جو باریک حواشی ہیں، دقیق حواشی، رقاق الحواشی. جو رقاق الحواشی ایسے باریک حواشی ہیں کہ جیسے جو ہے وہ عشق میں سرگرداں شخص کے آنسوؤں کی طرح. کتنے گراں قدر ہوتے ہیں ایسے آنسو، جو عشق کی وجہ سے چاہت میں کسی کے آنسو نکلے. وہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بڑی قدر و قیمت ہے اس کی، خود اس کے نزدیک بھی، اور اس کے چاہنے، جس کو چاہتا ہے وہ، اس کی محبت میں وہ سردار کرنا ہے، اس کے لیے بھی وہ آنسو کتنے قیمتی ہیں. وما ضر شمسا، اشرقت فی علوها جحود، ضرہ کا فاعل جحود ہے، کہ سورج کو جو بلندی پہ چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے، اس کو کسی حاسد کا انکار کیا نقصان پہنچائے گا؟ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یا ما نافیہ، کچھ نقصان نہیں پہنچایا. جو سورج اپنے مدار میں بلندیوں پر جگمگا رہا ہے، کسی حاسد کے انکار سے اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ جو اس کی ایسے حاسد کا انکار جو سورج کی روشنی سے اندھا ہے. تو کسی کے اندھے ہونے سے سورج کی جگمگاہٹ میں کمی نہیں آتی. اس لیے کوئی ہمارے اس حاشیے پر بلا وجہ میں اعتراض کرے اور حسد کرے اور جل کر کے اس میں خرابیاں نکالے،
تو یہ وہ سورج ہے جو اب طلوع ہو گیا تو سارے سیارے اب دب گئے، سارے ستارے جو ہے نا مات پڑ گئے، اب اسی کا زمانہ ہے۔ اور الحمدللہ بالکل صحیح بات کہی ہیں کہ 200 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا علامہ شامی کے اس حاشیے پر، مگر جناب اس کا سورج جب طلوع ہوا تو اب اس پہ جو ہے نا گہن لگ ہی نہیں رہا ہے، کوئی اور کتاب آ ہی نہیں رہی ہے اس کے بعد، اسی کا زمانہ چل رہا ہے علامہ شامی کا، ہے نا؟ تو کسی کے حسد سے فرق نہیں پڑے گا، کسی کے انکار سے فرق نہیں پڑے گا۔ علامہ شامی کہتے ہیں وَإِنِّي أَسْأَلُهُ تَعَالَى مُتَوَسِّلًا إِلَيْهِ بِنَبِيِّهِ الْمُكَرَّمِ وبأهل طاعته من كل ذي مقام علي معظم وبقدوتنا الإمام الأعظم أن يسهل علي ذلك من إنعامه ويعينني على إكماله وإتمامه۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے، اور نیز وسیلہ اختیار کرتے ہوئے ہے نا اس کی بارگاہ میں بڑے بڑے ذی مقام لوگ جو اس کے مطیع ہیں بأہل طاعتی، اس کی اطاعت و فرما برداری میں جو بڑے بڑے مقربین بارگاہ گزرے، ان کا بھی وسیلہ اختیار کرتے ہوئے، خصوصاً اپنے امام اعظم کے قدوہ کا وسیلہ اختیار کرتے ہوئے، ہاں اپنے امام اعظم کا جو ہماری قدوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کا بھی وسیلہ اختیار کرتے ہوئے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ کس بات کی دعا؟ کہ ہم پر اس فقیر مجھ پر آسان فرما دے اپنے فضل و کرم سے، اپنے انعام سے، ذالک آسان کیا کر دے؟ یہ جو کام کر رہا ہوں، یہ حاشیہ میں لکھ رہا ہوں، اس حاشیے کو ہم پر آسان کر دے اور میری مدد فرمائے اعلیٰ اکمالی و اتمامی، اس حاشیے کے اکمال و اتمام پر، کہ میں اس کو مکمل کر سکوں، ہے نا؟ بہت دور تک لے کے گئے لیکن مکمل نہیں کر سکے، تو آخر کے کچھ ابواب جو ہے ان کے فرزند ارجمند نے مکمل کیا، جو آخری کی 2 جلدوں یا 3 جلدوں میں ملے گا آپ کو۔ اور میری دعا کیا ہے بارگاہ الہی سے؟ ان یعفو عن زللی ویتقبل منی عملی، کہ میری تمام لغزشوں کو معاف کر دے اور میری طرف سے میرے عمل کو قبول فرمائے، وَيَجْعَلَ ذَلِكَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ مُوجِبًا لِلْفَوْزِ لَدَيْهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اس کام کو صرف اور صرف اپنی رضامندی کے لیے بنا لے، اپنی وجہ کریم کے لیے، جو کہ سبب ہو اس کی بارگاہ میں ہے نا جنات النعیم کے ساتھ کامیابی کا، یعنی جنات النعیم ہمیں مل جائے، نعمتوں اور آسائشوں اور آرائشوں اور راحتوں اور سکون کے جو باغات ہوں گے، ان باغات سے ہمیں حصہ مل جائے، اس سے فائز ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کا سبب ہم بن جائے۔ یہ حاشیہ موجب، اور کیا دعا ہے؟ وَيَنْفَعَ بِهِ الْعِبَادَ فِي عَامَّةِ الْبِلَادِ وَأَنْ يَسْلُكَ بِهِ سَبِيلَ الرَّشَادِ وَيُلْهِمَنِ الصَّوَابَ وَالسَّدَادَ وَيَسْتُرَ عَثَرَاتِي وَيَسْمَحَ عَنْ هَفَوَاتِي فَإِنِّي مُتَطَفِّلٌ عَنْ ذَلِكَ لَسْتُ مِنْ فُرْسَانِ تِلْكَ الْمَسَالِكِ وَلَكِنِّي أَسْتَمِدُّ مِنْ طَوْلِي وَأَسْتَعِدُّ بِقُوَّتِي وَحَوْلِي وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ میں دعا کرتا ہوں کیا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی تمام شہروں اور علاقوں کے بندوں کو نفع دے، صرف یہ نہیں کہ دمشق اور شام میں، عامۃ البلاد، ہر علاقے کے علماء کو، بندوں کو نفع پہنچائے اور مجھے اس راہ راست پہ رکھے، مجھے چلا دے، یسلو کبھی ہاں سبیل ہدایت، سبیل رشاد، اور مجھے ثواب و سداد میرے دل میں ڈال دے، الہام کا یلہمنی، درستگی اور ثواب میرے دل میں ڈال دے، اور میری ٹھوکریں اور میری لغزشوں پر پردہ ڈال دے۔ لغزشیں سب سے ہوتی ہیں جناب، پردہ ڈال دینا تو اس میں کامیابی ہے، ورنہ فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ تم لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کے اندر سے تمہاری ذلتوں کا اسباب بنا دے گا، تمہارے عیوب جو ہے نا واضح کر دے گا، رسوا کر دے گا علی رؤوس الخلائق، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہے
خطاؤں کا مجسمہ، غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، بھول ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے اور کمالات کو ظاہر فرماتا ہے۔ بڑی چل رہی ہے آپ کی، بڑے صاحب الکمالات ہیں، حالانکہ صاحب الخطا والنسیان بھی آپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کی بھی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالے رہے، تب تک عزت چلتی رہے گی۔ وَيَسْمَحَ عَنْ حَفَوَاتِي، اور میرے حفوات کو بھی نظر انداز فرما دے، معاف کر دے۔ یسمح کا معنی معاف، یا عفوا، یسمح چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ اور حفوات سے مراد وہ باتیں جو بے معنی ہوں۔ بکواس کو بولتے ہیں، تو میری بکواس نہیں، یعنی میری وہ باتیں جو کام کی نہیں ہے، میری کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو کام کی نہیں ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس لیے کہ میں اس معاملے میں تو ایک بچہ ہوں، متطفل، میں کیا ہوں؟ بچہ ہوں، یعنی میری کوشش جو ہے ایک بچے کی سی کوشش ہے۔ یہ تطفل علامہ شامی نے کیا، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے استعمال فرمایا۔ علامہ شامی پر جو کچھ کہا انہوں نے بھی تطفل کہا، ایک بچے کی سی گزارش، ایک بچے کی طرف سے گزارش۔ لست من فرسان تلک المسالک، میں ان راہوں کا شہسوار نہیں ہوں، ان شاہراہوں کا شہسوار نہیں ہوں، میں ایک بچہ ہوں۔ ولکنی استمد، بلکہ لیکن میں تو اللہ رب العزت کی مدد سے، طول کا معنی قوت، جو حول اور قوت کا معنی ہے، اسی کی دی ہوئی استطاعت اور اسی کی قوت سے میں استمداد کرتا ہوں، اور اسی کی دی ہوئی قوت و حول سے میں تیاری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور توفیق مجھے نہیں ہے مگر صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ہاذا، یہ سب مکمل ہو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پکڑو یہ سب باتیں۔ وَإِنِّي قَرَأْتُ هَذَا الْكِتَابَ الْعَذْبَ الْمُسْتَطَابَ عَلَى نَاسِكِ غَوَانِهِ وَفَقِيهِ أَوَانِهِ مُفِيدِ الطَّالِبِينَ وَمُرَبِّي الْمُرِيدِينَ، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، مراد در مختار ہے۔ یہ کتاب کون سی کتاب؟ بڑی شیریں، العذب، بڑی میٹھی شیریں کتاب، المستطاب، جس کو بہت ہی پاکیزہ اور عمدہ قرار دیا گیا اور سمجھا گیا، بڑی شاندار، جاندار، سلیس، میٹھی کتاب، بڑی پرکشش کتاب۔ وہ میں نے پڑھا کس سے ہے؟ ناسک زمان فقیہ اوان سے، ایسے بزرگ اور عظیم عالم دین سے جو اپنے زمانے کے عابد ہیں۔ ناسک کا معنی وہ مہاراشٹر میں جو پڑتا ہے وہ والا ناسک نہیں ہے۔ کون سا ناسک ہے؟ عابد، جو زمانے کے عابد ہیں اور اپنے دور کے فقیہ ہیں، اور مفید طالبین، جو طالبوں کو فائدہ پہنچانے والے اور جو چاہنے والوں کو تربیت دینے والے۔ میرے سید شیخ سعید الحلبی المولد، شیخ سعید الحلبی المولد الدمشقی المحتد، پیدا ہونے والے حلب میں، رہنے والے دمشق میں، احتاج یعنی کسی چیز سے کٹ کر کے کہیں اور چلا جائے آدمی تو محتد۔ تو وہ مولد کہاں کے ہیں؟ وہ مولد حلب میں پیدا ہوئے، دمشق میں بسیرا کیا ہے انہوں نے، شیخ سعید حلبی، انہی سے ہم نے در مختار پڑھی ہے، اور ثانین بھی پھر انہی سے پڑھی، نہیں شیخ ابراہیم حلبی سے۔ سو کہتے ہیں کہ ثم قرأت علیہ ثانین، علیہ وہی تو ہیں، پھر ان پر ان سے جو ہے دوسری بار بھی ہم نے در مختار پڑھی شیخ ابراہیم حلبی کے حاشیے کے ساتھ۔ پہلے تو صرف شرح پڑھی، اور دوبارہ جب پڑھی تو حاشیہ حلبی کے ساتھ پڑھی، یہاں تک کتابی لے جا رہا، کتابوں لے جا رہا تک قراءتی علیہ البحر الرائق، جب میں اپنے شیخ سعید حلبی
کے پاس البحر الرائق پڑھ رہا تھا. جب البحر الرائق پڑھ رہا تھا تو اس وقت پھر دوبارہ میں نے در مختار کتاب الاجارہ تک پڑھی. کس کے ساتھ؟ حاشیہ حلبی کے ساتھ. اب دیکھو آپ لوگ، یہ لوگ جو ہے نا در مختار اور البحر الرائق پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہیں آپ کو شرح بقایا نور الحسا و ہدایہ میں رہنا ہے؟ وہ پڑھ لیے نا ہم لوگ، اب یہاں آنا ہے، در مختار ہم کو پڑھنا ہے. کیونکہ علامہ شامی نے جب اپنے استاد سے پڑھا تو ہم بھی پڑھیں گے، کیوں پیچھے رہیں گے؟ تو ہم لوگ جو ہے پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حاشیہ حلبی کے ساتھ ہم نے دوبارہ در مختار پڑھی، انہی اپنے شیخ کے ساتھ. لیکن کیسے پڑھی؟ قراءت اتقان. قراءت اتقان سے مراد، ویسے اتقان کا معنی تو مضبوطی ہے نا، بہت ہی اتقان کے ساتھ، یعنی ایک ایک چیز کو حل کر کے، سمجھ کر کے، حل کر کے، یاد کر کے، بالکل متقن ہو جائے آدمی. ماہر عربی میں کہتے ہیں متقن. ہو کسی کتاب کے ماہر؟ ہاں، قاعدہ بغدادی کے ماہر ہیں، اور پتہ نہیں لام پہ وجہ پوچھ لیں تو اس میں بھی پھنس گئے. تو اس کا مطلب کہ قاعدہ بغدادی کے بھی ہم لوگ ماہر نہیں. متقن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متقن کا معنی پورا کنٹرول میں ہو، ایک دم ہر چیز پانی پانی ہو گیا. کہیں سے بھی پوچھ لیجیے، میں یاد کر کے سنا بھی دوں گا، یاد ہے سنا بھی دوں گا، بتا بھی دوں گا، اور ہر مشکل کا حل بھی پیش کر دوں گا. پورا کنٹرول میں ہے، وہ ہے بندہ متقن. ہے کوئی چیز کسی بھی ایک فیلڈ میں متقن ہونا چاہیے ایک کتاب میں. تو یہ قراءت اتقان کر رہے ہیں، ہے نا، قراءت انہوں نے کیا علامہ سعید کے پاس بے تأمل و امعان، تأمل و امعان کے ساتھ، پورے غور و خوض کے ساتھ، گہری نظر کے ساتھ. واقتبست من مشکات فوائدہ وتحلیت من عقود فرائدہ وانتفعت بألفاظہ الطاہرہ واخلاقہ الفاخرہ. میں نے اس کتاب کے فوائد کے مشکات، یا شیخ مراد ہے، ان کے فوائد کے مشکات سے بہت سارے انوار و تجلیات اخذ کر لی. اقتبسہ کا معنی لے لینا، چن لینا، ویسے انوار و تجلیات کے لیے اقتباس آتا ہے، روشنی حاصل کر لی. اور مشکات کا معنی وہ طاق ہے جس میں مشعل رکھی ہوتی ہے. تو اس کے فوائد کے مشکات سے میں نے بہت سارے انوار چن لیے. وتحلیت من عقود فرائدہ، اور تحلا کا معنی سنورنا، سجنا ہے نا، آراستہ ہونا. میں آراستہ ہو گیا، سج گیا، سنور گیا اس کے فرائد کے کی لڑیوں سے. اور یہاں فرائد سے مراد وہی فریدہ موتیاں، یکتا بے مثل و بسال، چمکتی شاندار موتیوں کی لڑیوں سے، جو پری ہوئی لڑیاں جو ہار ہوتے ہیں، ان کو ہم نے زیب تن کر کے ہم نکھر گئے، سنور گئے. وانتفعت بألفاظ طاہرہ واخلاق الفاخرہ، اور میں نے خوب نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا ان کے انفاس طاہرہ اور اخلاق فاخرہ سے، ان کی پاکیزہ سانسوں سے اور شاندار اخلاق و کردار سے. وہ اجازنی بروایت عنہ، اب جو ہے نا اپنی سند پیش کر رہے ہیں. علامہ شامی کہتے ہیں مجھے اجازت دی میرے شیخ سعید حلبی، جو استاد ہیں علامہ شامی کے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے اپنی روایت کی کے ذریعے اجازت دی ان سے، اپنی ذات سے، اور اسی طرح سے جتنی بھی مرویات ہیں عنہ، یہ کتاب، اس کتاب کی روایت، اور اس کے علاوہ اپنی تمام مرویات کی ہمارے شیخ سعید نے مجھے اجازت دی. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان کی طول حیات سے نفع پہنچائے بحق روایتی لہو، جو انہوں نے اس کتاب کی روایت کی اس کے صدقے میں. تو انہوں نے ہمیں اپنی تمام مرویات، اور خاص طور سے در مختار کی اجازت دی. کس سند سے؟ عن شیخنا العلامہ المرحوم السید محمد شاکر العقاد، سید شاکر سے، جن کا پورا نام ہے سید محمد شاکر عقاد سالمی العمری. عن فقیہ زمانہ ملا علی الترکمانی امین الفتویٰ بدمشق الشام. عن الشیخ الصالح علامہ عبد الرحمن المجلد. عن مؤلفی عمدۃ المتاخرین شیخ علاء الدین.
یہ ہو گئے مصنف. در مختار کے مصنف کون ہے؟ شیخ علاء الدین حسکفی. تو یہاں تک جا رہی ہے سند در مختار. در مختار کی سند بھی لے لی انہوں نے، اور کیسے صاحب در مختار تک یہ سند پہنچی وہ بتا دیا. نیز کہتے ہیں کہ میں روایت کرتا ہوں، اس کو مزید ایک اور سند ہے ہمارے شیخ سید شاکر، یعنی جو شیخ کے شیخ ہیں لیکن پھر ہمارے بھی شیخ ہیں، سید شاکر، اوپر ان کا نام گزرا ہے سید محمد شاکر. بقراءت علیہ رباعی، بعض حصہ میں نے ان کے پاس بھی پڑھا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں فقہ نعمانی عن محشی هذا الکتاب علامہ شیخ مصطفیٰ الرحمتی الانصاری، یعنی مذہب نعمانی فقہ حنفی، وہ شیخ سید شاکر روایت کرتے ہیں علامہ رحمتی سے. کس سے؟ علامہ رحمتی در مختار کے محشی ہیں، وہی کا محشی هذا الکتاب. نیز علامہ رحمتی کے ساتھ ساتھ ملا علی ترکمانی، وہ روایت کرتے ہیں فقیہ الشام، جو شام کے فقیہ بھی ہیں اور شام کے محدث بھی ہیں، شیخ صالح جنینی سے، ہے نا. وہ روایت کرتے ہیں شیخ صالح جنینی اپنے والد گرامی شیخ ابراہیم سے، جو فتاوی خیریہ کے جامع ہیں، علامہ خیر الدین رملی کے فتاوی خیریہ کے جامع ہیں. وہ شیخ علامہ خیر الدین رملی جو صاحب فتاوی خیریہ ہیں ان سے، وہ شیخ خانوتی ان شمس الدین محمد الخانوتی، وہ علامہ احمد ابن یونس، جو ان کو ابن الشلبی کہا، احمد ابن یونس نام ہے، احمد ابن علامہ ابن الشلبی، ہاں، صاحب تبیین الحقائق. تبیین الحقائق پر ان کا حاشیہ ہے، کنز الدقائق کا حاشیہ علامہ فخر الدین ذیلی کا جو تبیین الحقائق ہے اس پر حاشیہ ابن شلبی، شلبی اسی کو کہتے ہیں، شلبی میں ہے یہی ابن شلبی. تو ابن شلبی کہتے ہیں بکسر فسکون و تقدیم اللام علی الباء الموحدہ، یہ شلبی نہیں ہے، شلبی ہے، اسی لیے کہا کہ یہ شلبی کیسے پڑھیں گے؟ شین کے کسرے کے ساتھ پھر سکون، اور لام با سے، وہ شبلی نہیں ہے، بہر شبلی شیر حق، وہ شبلی نہیں بلکہ شلبی. تو لام پہلے با بعد میں، با موحدہ. اور ہمیں روایت کیا کس نے؟ ہمارے شیخ سید شاکر نے. ایک اور سند بتا رہے ہیں، سید شاکر جو اسی کتاب کے شارح نہیں، محشی شیخ ابراہیم حلبی، میں نے بتایا تھا نا حلبی، ان سے جو کہ المداری وعن فقیہ العصر الشیخ ابراہیم الغزی الصابحاتی، وہ نیز وہ روایت کرتے ہیں، یعنی سید شاکر شیخ ابراہیم سے بھی، شیخ ابراہیم حلبی سے بھی، اور شیخ ابراہیم غزی سے بھی، جو دمشق میں امین الفتویٰ ہیں، دمشق شام میں. اور یہ دونوں کے دونوں بزرگ جو ہے شیخ سلیمان منصوری سے، اور وہ شیخ عبدالحی شرم بلالی سے، اور وہ فقیہ النفس حضرت شیخ حسن شرم بلالی صاحب نور الایضاح، شیخ حسن ابن عمار الشرم بلالی، جو ضد تعالیف الشہیرہ، جو بڑے مشہور تصنیفات والے ہیں، ہے نا، بڑی مشہور تصنیفات ان کی ہیں. اور سب سے مشہور تو نور الایضاح اور مراق الفلاح اور امداد الفتاح ہے، اور اسی طرح سے شرم بلالیہ جو حاشیہ درر و غرر کا وہ ہے، اور بھی کتابیں ان کی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں شیخ محبی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن شلبی سے، یعنی مدار جو ہے ابن شلبی بن رہے ہیں. کئی سندیں آپ کے پاس آ گئی. نیز علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں روایت کرتا ہوں جو ہے انہی دونوں بھائیوں، دو بھائیوں کی اجازت سے. وہ کون سے؟ اخوین المعمرین الشیخ عبد القادر و شیخ ابراہیم، شیخ عبد القادر بھی اور شیخ ابراہیم بھی، حفیدہ سیدی عبد الغنی النابلسی، امام عارف باللہ شیخ عبد الغنی النابلسی جو ہیں ان کے دونوں حفید پوتے ہیں، شیخ عبد القادر اور شیخ ابراہیم. اور یہ دونوں پوتے ہیں کس کے؟ شیخ عبد الغنی النابلسی کے. اور یہ کون سے عبد الغنی النابلسی؟ جو شارح محبیہ اور بڑی بڑی کتابوں کے جو ہے نا مصنف ہے وغیرہ. اور یہ وہی ہیں شیخ عبد الغنی النابلسی، ان کی کتاب جو ہے وہ الحدیقۃ الندیہ بڑی مشہور ہے، الحدیقۃ الندیہ، اور بھی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. شیخ عبد الغنی نابلسی کے دونوں پوتے، عن جدہم المذکور، وہ دونوں پوتے روایت کس سے کر رہے ہیں؟ شیخ عبد الغنی نابلسی سے.
اور وہ اپنے والد گرامی شیخ اسماعیل جو درر اور غرر کے شارح ہیں شیخ اسماعیل سے، وہ شیخ احمد شوبری سے، وہ عن مشائخ الاسلام، اور شیخ احمد شوبری کئی مشائخ سے، جن میں نام ہے شیخ عمر ابن نجیم صاحب النہر کا، یہ زین ابن نجیم کے بھائی جو النہر الفائق کے مصنف ہے، عمر ابن نجیم۔ اسی طرح سے اور ایک شیخ ہیں شمس خانوتی جو صاحب الفتاوی المشہورہ، بڑے مشہور فتاوی ان کے، اس سے، اور تیسرے شیخ ہیں نور علی مقدسی جو شارح کنز ہیں۔ تو تین مشائخ، شیخ احمد شوبری جو ہے نا اپنے تین مشائخ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ تینوں مشائخ روایت کرتے ہیں علامہ ابن شلبی سے، اور نیز ہم روایت کرتے ہیں بالاجازت ایضاً، کس کی اجازت سے؟ محقق علامہ حبت اللہ بعلی جو شارح ہیں الاشباب والنظائر کے، ہے نا، کس کے شارح ہیں؟ علامہ حبت اللہ بعلی جو الاشباب والنظائر کی بھی بہت سی شرح ہے، ان میں علامہ حبت اللہ بعلی کی بھی ایک بڑی مشہور شرح ہے۔ تو علامہ حبت اللہ بعلی کی سند سے بھی میں، ان کی اجازت سے بھی میں روایت کرتا ہوں۔ وہ کسے روایت کرتے؟ شیخ صالح جنینی سے، وہ شیخ محمد ابن علی قطبی سے، وہ شیخ عبد الغفار مفتی القدس سے، وہ شیخ محمد ابن عبداللہ الخزی سے جو صاحب التنویر ہیں۔ یہ شیخ محمد جو ہے صاحب التنویر جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں سر یہ بھی سند میں آ گیا، عبداللہ الغزی جو منح الغفار اور تنویر الابصار کے مصنف ہیں، وہ روایت کرتے ہیں شیخ زین ابن نجیم، ان کے استاد صاحب البحر الرائق، وہ روایت کرتے ہیں علامہ ابن شلبی سے جو صاحب فتاوی مشہورہ، پھر نام آ گیا ان کا، جو شارح کنز بھی ہے۔ وہ اب وہاں سے سند آگے بڑھ رہی ہے شیخ ابن شلبی سے، وہ روایت کر رہے ہیں کہ اس سے علامہ عبد البر ابن الشحنہ، علامہ عبد البر، یہ ابن عبد البر نہیں ہے مالکی، بلکہ علامہ عبد البر ابن الشحنہ، یہ حنفی ہے، شارح الوہبانیہ، وہبانیہ جو ایک کتاب ہے متن کی حیثیت ہے، اس کی منظوم اس کے شارح ہیں علامہ عبد البر ابن الشحنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں محقق علی الاطلاق، المحقق حیث اطلق، جہاں بھی ذکر آئے تو محقق مراد کون ہوتے ہیں؟ شیخ علامہ کمال الدین ابن الحمام صاحب فضل الخرید۔ وہ روایت کرتے ہیں شیخ سراج، ہے نا، شیخ سراج قاری الہدایہ، علی سراج عمر الشہیر بقاری الہدایہ، قاری الہدایہ یہ صاحب فتاوی مشہورہ، ان سے، وہ علامہ علاء الدین سہرامی سے، وہ سید جلال الدین شاری الہدایہ سے، وہ عبد العزیز بخاری سے، وہ جو کہ کشف الاسرار کے مصنف ہیں۔ علامہ عبد العزیز بخاری یہ کون ہے؟ کشف الاسرار جو اصول بزوی کی شرح ہے، بڑی بنیادی کتاب ہے، اس کے مصنف علامہ عبد العزیز بخاری جو صاحب الکشف بھی ہیں اور صاحب التحقیق بھی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں استاد حافظ الدین النصفی سے جو کنز الدقائق ان کی کتاب ہے، جس کی شرح البحر الرائق اور تبیین الحقائق اور النہر الفائق اور بہت ساری شرح ہیں۔ وہ کنز لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ نصفی ہیں، یا حافظ الدین مفتی الثقلین جن کو کہا ہے نا، جنوں کے بھی مفتی ہیں اور انسانوں کے بھی مفتی ہیں، حافظ الدین النصفی۔ نصفی تو بہت لوگ ہیں، یہ حافظ الدین نصفی یہ لقب سے نام لیا، صاحب الکنز۔ وہ روایت کرتے ہیں علامہ شمس الدین کردوری سے، اور علامہ شمس الدین کردوری صاحب ہدایہ، علامہ برہان الدین مرغینانی صاحب الہدایہ سے، وہ علامہ فخر الدین بزدوی سے جو صاحب الاصول ہیں، اور علامہ فخر الدین بزدوی، علامہ فخر الاسلام بزدوی جو ہے نا، وہ شمس الائمہ سرخسی سے ہے نا، شمس الائمہ دو ہی کا لقب ہے دنیا میں، ایک شمس الائمہ سرخسی، ایک شمس الائمہ حلوانی، بڑے جلیل القدر ہیں، ہے نا، صاحب مبسوط، صاحب اصول سرخسی، یعنی سارے صاحب شروع ہے ظاہر النوایہ، کئی کی کتابوں کی شرح لکھی انہوں نے ظواہر میں سے، ان کی مبسوط جو ہے نا سب سے مشہور ہوئی امام سرخسی، اور وہ روایت کرتے ہیں شمس الائمہ حلوانی سے، ہے نا، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت قاضی ابو علی نصفی سے، اور قاضی ابو علی نصفی راوی ہیں ابو بکر محمد ابن فضل بخاری سے، وہ ابو عبداللہ سبزمونی سے، وہ ابو حفص کبیر صغیر سے، پھر وہ ابو حفص کبیر سے، یہ دونوں بیٹے، باپ بیٹے، ابو حفص صغیر، ابو حفص کبیر، اور ابو حفص کبیر امام محمد کے شاگرد ہیں، ابو حفص کبیر امام محمد کے شاگرد، ان کے بیٹے ابو حفص صغیر، ابی حفص عبداللہ ابن احمد ابن حفص الصغیر ان والدی ابی حفص الکبیر، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ امام محمد ابن حسن شیبانی سے، اور وہ اپنے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ ان امام الائمہ و سراج الامہ ابی حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی، وہ روایت کرتے ہیں امام حماد ابن ابی سلیمان، ہے نا،
اور امام حماد ابن ابی سلیمان روایت کرتے ہیں امام ابراہیم نخعی جو سید التابعین مانے جاتے ہیں، ہے نا، سید امام سعید ابن مسیب ہیں، حضرت اویس قرنی ہیں، ہے نا، اور اسی طرح سے اور بھی لوگ مانے جاتے ہیں، تو یہ بھی سید التابعین میں مانے جاتے ہیں. اور فقہ و فتاوی میں، علم میں، تابعین میں بہت بلند مقام ہے ابراہیم نخعی کا. وہ راوی حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی سے، اور حضرت علقمہ ابن وقاص لیثی راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ مہاجرین سابقین اولین میں ہیں. جو کن میں ہے؟ سابقین اولین میں، ہے نا، چھٹے نمبر پہ مسلمان ہونے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود کتنے سینئر صحابی ہیں، اتنے مقدم اور مؤخر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے بعد بھی برسہ برس تک وہ باحیات رہے، ہے نا. اتنے سینئر کہ شروع میں جب اسلام ڈکلیئر کیا تھا مکہ مکرمہ میں، اس وقت سے یہ ہے جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے آئین خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگوں نے ان ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ و شیبہ نے اوجلی ڈال دی تھی اور ہنس رہے تھے. یہ اس کے راوی، وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہوا ہے نا. اور یہ اتنے سینئر ہیں، اور بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیج دیا تھا عراق. جب عراق کنٹرول میں آیا، کب آیا؟ وہ بہت بعد میں آیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ذریعے پورا قادسیہ فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، اور جب پورا علاقہ کنٹرول میں آ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھیج دیا عبداللہ ابن مسعود کو. تو یہ وجہ ہے کہ عراق کا علم جو ہے نا وہ معتبر ہے. آپ کہیں گے کہاں سے عراقیوں کو علم ہو گیا؟ تو علم تو حجاز اور مکہ مدینے میں ہے. تو نہیں پتا آپ کو کہ حضرت عمر فاروق نے مین آدمی کو بھیج دیا تھا وہاں پہ. سارا علم کنیف ملیء علما کہا گیا. یہ علم کی لائبریری ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا ہے؟ علم کی لائبریری. خالی لگتا ہے کہ ان کے پاس علم ہی علم ہے کل. یہ چلتے پھرتے تھے تو کہتے کہ یہ علم کی، کیونکہ جسم کے اندر علم بھرا ہوا ہے، خالی علم ہے بس. اتنا علم ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود جس بات کے لیے میری امت، اس بات سے میری امت کے لیے راضی ہو جائیں، میری طرف سے بھی اوکے ہے، میں بھی راضی ہوں. اور جس بات کو ناپسند کر دیں، میں نے بھی ناپسند کیا. تو اتھارٹی تو رسول کریم علیہ السلام نے بتا دیا تھا. تو فقہ حنفی انہی کی طرف منسوب ہے، وہی ماخذ ہے. اور رسول کریم علیہ السلام کا جو علم جو آیا حضرت امام ابو حنیفہ کو، وہ عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے آیا. اب آپ بولو گے کہ رفع یدین والی حدیث و فلاں حدیث و فلاں حدیث تو ہوا کریں، بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں، مگر ہمیں جو علم آیا وہ عبداللہ ابن مسعود والا آیا. اور ہر مسئلے میں اتھارٹی تمام صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کا، اور ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر ہیں، انس ابن مالک ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، صغار صحابہ ہیں یہ لوگ. ان کا مقابلہ کیا ہے عبداللہ ابن مسعود سے؟ بہت سارے محدثین اور صحابہ ہیں جو صغار صحابہ میں ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت سارے وہ ہیں جو فقہا میں نہیں آتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں ان صحابہ میں بھی افقہ الفقہا ہیں، افقہ الفقہا میں ہیں یہ. تو اب آپ پیش کرتے رہو آپ کہ فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث. ہم تو صرف یہ کہیں گے نا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، ختم ہو گئی بات. تو ہماری فقہ حنفی کا مدار کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہاں سے لیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے سے. اور انہوں نے کہاں سے لیا؟ سرکار اقدس علیہ السلام نے. عن امین الوحی جبریل علیہ السلام، جو وحی کے امین سیدنا جبریل علیہ السلام ہیں. اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہاں سے لیا؟ عن الحکم العدل جل جلالہ وتقدست اسماؤہ، اس ذات بابرکات، ذات باری تعالی سے جو اصل حکم اسی کا ہے. وہی حکم ہے، وہی کیا ہے؟ وہی حکم ہے، اور وہی عادل ہے، اور ہمیشہ عادل ہے. وہ انصاف کرنے والا اور عدل ہے وہ، اور حکم ہے وہ. ان الحکم الا للہ، سارے احکام اسی سے، اور اسی سے
دین اور شریعت اور سارے احکام ہم کو ملے، جس کی توضیح رسول کریم علیہ السلام نے کی، پھر تفصیل جو ہے انہی سے حاصل کر کے صحابہ نے اور تابعین نے، اور اس کی تدوین فقہائے کرام نے کی۔ جی چلیے، مکمل ہو گیا۔